وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند مل کے محبت سے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سب مل کے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بینی سوہانے صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. بینی سوہانے صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے. کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں. پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے.
اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم احکم الحاکمین کی حمد و ثنا حضور نبی پاک صاحب العلا سیاح افلاک امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین، برادران اسلام، علماء کرام، طلباء اعظام، آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کے اندر ہم سب شرکت و حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ عزیزم حضرت مولانا محمد مصدق قادری اتاری حافظہ اللہ، انہوں نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ آج کی اس عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت ان کا محفل پاک سجانا، ہمارا آج کے اس محفل پاک میں شریک ہونا اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ہمیں اسی طرح اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بہت ساری بنیادی چیزیں ان کو یاد رکھنے، ذہن نشین کرنے اور ان کو بار بار دہراتے رہنے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو پیغام، جو فکر عطا فرمائی، اور جس طریقے سے انہوں نے عظمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے دلوں کے اندر اجاگر کی، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان افکار کا اور آپ کی ان تعلیمات کا ذکر دہرانا بھی ضروری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اور حضور کا مقام و مرتبہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہت ساری کتب کے اندر کیا، حضور کی عظمت و شان کا ڈنکا بجایا، لیکن ایمان کی تمہید کے طور پر، ایمان کی تمہید کے طور پر، یعنی وہ بات جو ہر مسلمان کو اپنے دل دماغ کی تختیوں پر لکھ لینی چاہیے، وہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تمہید ایمان شریف کے اندر بیان فرما دی، اور قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح فرما دی کہ ایمان کے حقیقی اور واقعی ہونے کو دو باتیں ضروری ہیں، کہ حقیقت میں ہمارے پاس ایمان ہے، واقعی ہم مومن ہیں اور ہمارے دلوں کے اندر ایمان موجود ہے۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن و حدیث سے خلاصہ اور نچوڑ بیان کیا کہ دو باتیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، اور نمبر دو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تمام جہانوں پہ تقدیم۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ایک حضور کی تعظیم اور دوسرا حضور کی محبت کو تمام جہانوں پہ تقدیم۔ دل تعظیم مصطفیٰ سے خالی نہ ہو، دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، حضور کی محبت اور حضور کی تعظیم و توقیر اس طرح ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی تعظیم، حضور کی صفات کی تعظیم، میرے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کی تعظیم، شریعت کی تعظیم، نبی کے صحابہ کی تعظیم، نبی کی آل کی تعظیم، میرے نبی کی سنت کی تعظیم۔ محبت سے سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ حضور کی تعظیم اور حضور کی ذات اقدس کے ساتھ جس جس چیز کی نسبت ہوگی، ہر اس چیز کی تعظیم، نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم
اور نمبر 2 حضور کی محبت کو تمام جہانوں پہ تقدیم، یعنی جن جن کی محبت انسان کو دنیا کے اندر دل میں ہوتی ہے، ماں باپ کی محبت ہو، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت ہو، شوہر کے دل میں بیوی کی محبت ہو، ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہو، اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت ہو، انسان کی دنیا کی جائیدادیں، مال و دولت، برادریاں، وطن، خاندان، ان ساری چیزوں سے صرف محبت ہو، حضور کی ذات اقدس سے سب سے بڑھ کر محبت ہو، حضور کی ذات سے سب سے بڑھ کر محبت ہو۔ یہ تو نثر کی صورت میں لکھا، اور نظم کی صورت میں لکھا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کی۔ اس شعر کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے مقابلہ میں اگر کوئی آ جائے تو پھر مجھے کسی سے کوئی کام نہیں، میں اللہ کے محبوب کی محبت دل میں لے کر حضور کی تعظیم و توقیر کرتے دنیا سے جاؤں گا تو رب کی رحمت سے میں مسلمان جاؤں۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہید ایمان کے آغاز میں، شروع اور ابتدا میں جو میں نے آیت خطبہ میں تلاوت کی ہے، اسی آیت کو آپ نے کوٹ کیا، اور صحیح بخاری کی ایک حدیث سے یہ آپ نے جو مقدمہ لکھا ہے وہ اس آیت اور صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے میری ذات اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور ہر چیز سے بڑھ کر پیاری اور محبوب نہیں ہو جاتی۔ حضور کی ذات سے صرف محبت نہیں، صرف محبت بلکہ سب سے بڑھ کر محبت۔ طلباء کرام بیٹھے ہیں، احبا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، حتی اکونا احبا الیہ، حتیٰ کہ میں اسے ہو جاؤں سب سے زیادہ۔ اور اس میں تفضیل میں کیا ہوتا ہے؟ معنی کی زیادتی دوسروں کے مقابلے میں ہوتی ہے، اس میں مبالغہ کے اندر معنی کی زیادتی ہوتی ہے، اس میں تفضیل میں بھی معنی کی زیادتی ہوتی ہے، لیکن مبالغہ کی بنسبت اس میں تفضیل میں معنی میں زیادتی کیا ہوتی ہے؟ دوسروں کے مقابلے میں ہوتی ہے، کہ دوسروں سے صرف محبت ہو، آمنہ کے لال کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت، صرف محبت ماں باپ کے ساتھ، صرف محبت اولاد کے ساتھ، صرف محبت بیوی بچوں کے ساتھ، صرف محبت اپنی برادری کے ساتھ، صرف محبت اپنے وطن کے ساتھ، سب سے بڑھ کر محبت رب کے پیارے حبیب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس لیے امام فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشیے ساتھ ہی منشیے رحمت کا قلمدان۔ ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک اے حبیب پیارے ہم نے آپ کو شاہد بنا کر اور مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر بھیجا۔
लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिह, ताकि तुम अल्लाह पर, ए लोगो तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, और नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो, व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और सुबह शाम रब की पाकी बयान करो। अब समझिए जरा, आज के इस दौर में ये सबक याद करने की, दोहराने की और बार बार इसका जिक्र और तज़किरा करने की ज़रूरत है। क्यों? इसलिए कि इस पुरफितन दौर के अंदर जो तरीका, रविश बद मज़हब, बद अकीदा लोगों की थी, शख्सियत परस्ती, पीर परस्ती, मौलियत परस्ती, आज वो जरासीम और वो रविश हमारे अहले सुन्नत व जमात की तरफ रुख करती नजर आ रही है। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। तवज्जो कीजिए ज़रा, बिलखुसूस मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे तालिब इल्म तशरीफ़ फरमा है, तो ये बातें इस दौर में हमें समझने की और इन पर गौर करने की बिलखुसूस ज़रूरत है। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस की तालीमात और फ़िक्र, उसको हमने समझना है। आज आपको इमाम अहले सुन्नत आला का नाम लेते, उनके नाम पर अपना चूरन बेचते नजर आएंगे, लेकिन हमने इरशादात आला की रोशनी में समझना है कि इमाम अहले सुन्नत की फिक्र क्या है। सिर्फ नाम ले देना ही काफ़ी है, या कि इमाम अहले सुन्नत की फिक्र के ऊपर कायम रहना भी ज़रूरी है। समझ आ रही भी? परेशान तो नहीं हुए? समझना है अपनी बात को। पहले मैं आयत के हवाले से कुछ बातें करके फिर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह का ये जो शेर है ना कि उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से कम, इस पर बात करूंगा कि इसका मतलब सही क्या है, इसका मजमून और मफहूम क्या है। तो इमाम अहले सुन्नत ने ये आयत कोट की और कोट करके फरमाते हैं कि मुसलमानों, इस आयत की तरतीब जमील तो देखो, तरतीब जमील तो देखो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में 3 चीज़ों का जिक्र फरमाया है। अपने नबी को भेजा, अपने हबीब को शाहिद व मुबश्शिर व नज़ीर बनाकर भेजा। 3 चीज़ों का जिक्र किया ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, दूसरा यह कि नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो। व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और तीसरी ये बात कि तुम सुबह शाम रब की पाकी बयान करो, यानी रब की इबादत करो। कितनी चीज़ें? 3। सबसे पहले ईमान और सबसे आखिर में इबादत, और सब के दरमियान, दोनों के दरमियान ताज़ीम व तौक़ीर मुस्तफ़ा। आला फरमाते हैं कि मुसलमानों, इन आयात की तरतीब जमील तो देखो कि अल्लाह ने पहले ईमान, आखिर में अपनी इबादत का, दरमियान में अपने हबीब की ताज़ीम व तौक़ीर का जिक्र किया। तरतीब इस तरह रखी, ईमान, ताज़ीम और इबादत। फरमाते ये तरतीब बताती है जो ईमान ना लाए वो ताज़ीम करे तो उसकी ताज़ीम कबूल नहीं, और जिसके दिल में मेरे मुस्तफ़ा की ताज़ीम नहीं वो इबादत करे तो उसकी इबादत कबूल नहीं, उसकी इबादत कबूल नहीं। जो ईमान ना लाए या जिसका ईमान ना हो उसका ताज़ीम करना कबूल। भाई तवज्जो कीजिए, बस बातें समझने वाली हैं, तवज्जो करने वाली हैं। भाई बात कर रहे हैं, ज़रा तवज्जो करें मेरी तरफ। जो ईमान ना लाए या जिसका ईमान नहीं उसका ताज़ीम करना कबूल नहीं। आगे फिर लिखा, फरमाया कि क्या बथेरे यहूदी, ईसाई, उनके राहिब और पादरी ऐसे नहीं थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, हुजूर की बेअसत से पहले वो हुजूर की नाते लिखते थे, हुजूर के औसाफ बयान करते थे। लेकिन जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत हुई तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर ईमान न लाए, तो अब उनका वो नाते पढ़ना, हुजूर के फ़ज़ाइल और हुजूर के औसाफ बयान करना उसे कुछ काम न देगा, क्योंकि ईमान शर्त है। ये बोले ईमान शर्त है। आज भी देख लें, आज भी समझ लें, कई ऐसे आपको मिलेंगे शुआरा, कई ऐसे नात खां, कई ऐसे आपको शुआरा किस्म के लोग मिलेंगे। कोई 1-2 शेर अच्छा लिख दिया या 2, 4, 5, 10 अच्छे शेर भी हुए तो लोग वो 2, 4, 5, 10 अच्छे शेरों को देखकर कहते देखे जी वो गुस्ताख कैसे हो सकता है, वो बदअकीदा कैसे हो सकता है, वो बद मज़हब कैसे हो सकता है, उसने तो ये भी अच्छा शेर लिखा है, उसने तो ये भी अच्छा शेर लिखा है, उसने तो ये भी अच्छी बात की है। भाई सिर्फ अच्छों को नहीं देखना,
اسلام کے اندر اعتبار صرف دو چار اچھی باتوں کا نہیں. مثال کے طور پہ اسلام کے اندر سمجھیے ذرا، اسلام کے اندر کوئی اگر کافر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو مسلمان ہونے کے لیے اسلام کی 2 4 5 10 باتوں کو مان لینا کافی نہیں. دائرہ اسلام کے اندر جتنی ضروریات ہیں سب کو ماننا ضروری ہے. بھائی سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میں نماز کو فرض نہیں مانوں گا، تو باقی سارے اسلام کو مان لے، کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ کسی کافر کو مسلمان ہونے کے لیے سارے اسلام کو ماننا ضروری ہے، لیکن ایک مسلمان کو کافر ہونے کے لیے سارے اسلام کا انکار ضروری نہیں. 1 2 باتوں کا انکار بھی کر دے گا تو اسلام سے نکل جائے. ضروریات دین میں سے جس ضرورت دینی کا انکار وہ کر بیٹھا، باقی 999 ضروریات دین کو مانتا ہے، ایک ضرورت دینی کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. دودھ کا ٹپ بھرا پڑا ہو، سارا ٹپ دودھ کا بھرا ہوا ہے، 2 قطرے پیشاب کے گر جائیں تو اسے پاک کہیں گے یا پلید کہیں گے؟ نہ پاک ہے یا پاک ہے؟ پاک ہے. تو اسلام کا جو قاعدہ اور قانون ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے، ورنہ اچھے شعر لکھنے کی بنیاد پہ کسی کا ایمان ثابت نہیں ہوتا. ورنہ ہندو، سکھ، عیسائی، غیر مسلم، یہودی کتنے ایسے ہیں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، حضور کی عظمت، حضور کی نعتیں لکھتے ہیں. ایک ہندو شاعر ہے لال کا پرشاد، کہتا ہے، سنیے، وہ کہتا ہے کہ گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے اور دولت دارین کو ہاتھوں میں اٹھا لے. شمس و قمر، سورج اور چاند، کہا گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے اور دولت دارین کو ہاتھوں میں اٹھا لے. پھر لال کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا دے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور ہندو شاعر بولا، چندر پرکاش پجنوری، کہتا خم جس کے آگے 2 عالم کی جبیں ہے، سجدہ گاہ کونین وہ طیبہ کی زمین ہے. دنیا کا عقیدہ ہے، اپنا بھی یقین ہے، جو شہ ہے مدینے میں کہیں اور نہیں. اب لکھنے والا کون ہے؟ بولے ہندو. تو اس سے اسلام ثابت ہو گیا، اس سے اس کا ایمان ثابت ہو گیا. امام اہل سنت فرماتے ہیں ایمان پہلے، ایمان نہیں تو تعظیم قبول نہیں، اور اگر دل میں حضور کی تعظیم نہیں تو کوئی عبادت قبول نہیں. لہذا ہم نے اسلام کے اس معیار کے مطابق دیکھنا ہے کہ یہ نہیں کہ 2 4 5 10 شعر اچھے کہے اور باقی کفریات تک بکتا رہا، یا کفریات تک اس نے بولے گمراہیاں بے دینیاں پھیلائیں اور 2 4 5 10 150 شعروں کی وجہ سے کہہ دیا کہ یہ اس مقام پہ فائز ہے. یہ اصول نہیں، اصول یہ ہے کہ عمل بھی درست ہو، عقیدہ بھی درست ہو اور اس کا نظریہ بھی درست ہونا چاہیے. ایمان صحیح ہے تو تعظیم قبول ہے، تعظیم دل میں ہے تو پھر عبادت قبول. سمجھ آ رہی؟ یہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ کا پیغام. ایک اور مقام پہ لکھتے ہیں کہ مولانا، اب دیکھیے شخصیت پرستی، پیر پرستی، مولوی پرستی کا اس وقت کا عالم بعض لوگوں کا یہ تھا. امام اہل سنت فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں مولانا میں نے متعدد بار متعدد شہروں میں وہ دیکھے ہیں، یہ اعلیٰ لکھ رہے ہیں کہ میں نے متعدد بار متعدد شہروں میں وہ دیکھے ہیں کہ جب ان عبارات کفریہ کے متعلق سوال کیا گیا تو فوراً کہہ دیا کہ یہ تو گمراہی ہے، یہ تو کفر ہے، اور جب کہا کہ یہ تو فلاں نے لکھی ہے تو فوراً پلٹ گئے کہ ان کو تو کافر نہ کہوں گا. آج حالت ایمان یہ رہ گئی ہے، امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ آج حالت ایمان یہ رہ گئی ہے کہ اللہ و رسول کو گالی دینا ضرور کفر ہے، مگر زید گالی دے تو اسے معاف ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی طالب علم سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ یہ اعلیٰ لکھ رہے ہیں کہ حالت ایمان ان لوگوں کی، بعض اس طرح کے مذہبی لوگوں کی یہ ہو چکی ہے معاذ اللہ کہ جب کہیں کہ بھئی یہ عبارت ہے کفریہ، کہا یہ کفر ہے، کہا یہ فلاں نے لکھی ہے تو فوراً پلٹ گئے کہ ان کو تو کافر نہ کہوں گا. امام اہل سنت فرماتے ہیں آج حالت ایمان یہ رہ گئی ہے کہ اللہ اور رسول کو گالی دینا ضرور کفر ہے، مگر زید گالی دے تو اسے معاف ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
جبکہ ایسا کسی مسلمان مومن کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں ایک اور جگہ پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں، اس پرفتن دور میں، آج ہم جس دور میں گزرے آج سے 100 سال پہلے اعلیٰ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ ایام ندوہ میں ہندوستان بھر کا تجربہ ہوا، بلکہ لکھتے ہیں کہ علماء کی یہ حالت ہے کہ رئیسوں سے بڑھ کر آرام طلب ہیں۔ بعض مولویوں کے بارے میں لکھا کہ علماء کی حالت یہ ہے کہ رئیسوں سے بڑھ کر آرام طلب ہیں، حمایت مذہب کے نام سے گھبراتے ہیں، اور جو بندہ خدا اس پر اپنی جان وقف کرے اسے احمق بلکہ مفسد سمجھتے ہیں۔ مداہنت ان کے دلوں میں پیری ہوئی ہے۔ ایام ندوہ میں ہندوستان بھر کا تجربہ ہوا، عبارات ندوہ سن کر دلالت کی رٹ لگا دیں، اور جب کہیں حضرت لکھ دیجئے تو کہتے ہیں لکھواؤ نہیں، ہمارے فلاں دوست برا منا جائیں گے، ہمارے فلاں استاذ ناراض ہو جائیں گے، اور بعض کو یہ خیال کہ مفت میں سر اکلی میں دے کر منہ سر کون کھائے، بد مذہب دشمن ہو جائیں گے، گالیاں پپتیاں اخباروں اشتہاروں میں چھاپیں گے، اچھی بچی جان کو کون خطرے میں ڈالے، اور بعض کو یہ خیال کہ حمایت مذہب کی تو صلح کلی نہ رہے گی، ہر دل عزیزی کور میں پلاؤ نذرانے میں فرق آئے گا، یا کم از کم آؤ بگت تو آمنا رہے گی۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ مولویوں کی، اللہ ماشاءاللہ جو علماء حق ان کی نہیں، جو مداہنت اختیار کرتے ان کی بات ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے 100 سال پہلے لکھا کہ ان کو کیا مقصود ہے؟ ہر دل عزیز، بھائی توجہ کرو نوجوانوں، ہر دل عزیزی کور میں پلاؤ نذرانے۔ اعلیٰ حضرت کا مشن صرف یہ نہیں کہ نعتیں پڑھ لی، حضور کی عظمت و شان کا بیان کر لیا، اور وہ کامن مثبت اور وہ چیزیں بیان کی جس سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور جب بد مذہبوں کے رد کی بات آئے، بد عقیدہ کے جو ہے نا وہ بطلان اور رد کی بات آئے تو یہ کہہ دیا کہ مجھے دیکھا ہے کبھی میں نے کسی کے خلاف بات کی ہو؟ یقین جانے ایسے پیر ایسے مولوی بھی آپ کو نظر آئیں گے اللہ ماشاءاللہ کہ وہ یہ اپنا فخریہ طور پہ سمجھے کہ اپنی ایک بڑائی کے طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں دیکھا ہے ہم نے کبھی کسی کے خلاف کوئی بات کی ہے۔ بھائی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ کوئی بڑائی نہیں، جو عالم ربانی ہے وہ حق کو حق کہتا ہے، باطل کو باطل کہتا ہے۔ علماء کا کام کیا ہے کہ جب فتنے ظاہر ہوں، بدعات اور گمراہیاں ظاہر ہوں، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، عالم اپنا علم ظاہر کرے۔ کیا کرے؟ علم ظاہر کرے، لوگوں کو بتائے کہ یہ گمراہی ہے، یہ دلالت ہے، یہ سرکشی ہے، اور یہ نظریہ باطل ہے، یہ غلط ہے، اس سے بچو اور اپنا ایمان عقیدہ بچاؤ۔ اس پر اگر کوئی فخر کرے کہ مجھے کبھی دیکھا ہے کوئی کسی کی خلاف ورزی کرتے، مجھے کبھی کو دیکھا ہے کہ میں نے فلاں کے خلاف کبھی کو بات کی ہو، اس کو اپنی بڑائی بیان کرنا، جب ممبر پہ بیٹھنے والا مبلغ اور عالم کہلانے والا اگر اس بات کو اپنی بڑائی کے طور پر بیان کرے گا تو پھر دیکھ لیں کہ قوم کا عقیدہ اور ایمان کہاں سے محفوظ رہ سکے گا۔ یقین جانیے آج یہ باتیں یہ ذرا یہی سٹیج ہے ہمارے بیان کرنے کا، اور یہی سٹیج ہے ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا، یہی ہمارے پاس موقع ہے، اور ہم نے کہاں بیان کرنا ہے؟ تو یہ چیزیں میلاد کے جلسے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اس بات پر جو ہے نا وہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ہم توجہ کریں کہ بھئی علماء کا کام یہ نہیں کہ میٹھی میٹھی باتیں ساری، علماء کا کام کیا ہے؟ علماء کا کام یہ ہے کہ حق کو بتائیں کہ یہ حق ہے، اور باطل کا بطلان ظاہر کریں کہ یہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں نبی پاک علیہ السلام کی نعت لکھی ہے وہاں حضور کے گستاخوں کا رد بھی فرمایا۔ توشہ میں غم و اشک کا سما بس ہے، افغان دل زار خودی خاں بس ہے۔ شیر اعلیٰ کا سبحان اللہ کہہ دو ذرا، پریشان ہو گئے سارے، نہیں ہوئے پریشان؟ فرماتے ہیں توشہ میں غم و اشک کا سما بس ہے، افغان دل زار خودی خاں بس ہے، رہبر کی رہے نعت میں گر حاجت ہو، نقش قدم حضرت حسان بس ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی شان عظمتیں بھی بیان کرتے تھے اور حضور کے دشمنوں کا منہ توڑ جواب بھی دیتے تھے۔
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے اوصاف بھی بیان کیے. جب سلام لکھنے پہ آئے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، نبی پاک علیہ السلام کے امامہ شریف سے لے کر حضور کے قدمین شریفین تک میرے کریم آقا علیہ السلام کے ایک ایک عضو کی عظمت و شان اور رفعت و مقام کو بیان فرما دیا. اور جب حضور کے گستاخوں کا رد کرنے پر آئے تو فرمایا، کیا کہا کہ کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کر. جب مولوی اسماعیل دیلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا کہ رسول کو غیب کی کیا خبر، معاذ اللہ تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں حضور کے علم پاک کو معاذ اللہ جانوروں پاگلوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دی، تو امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے حضور کی عظمت و شانوں کا بیان کیا. میرے امام فرماتے ہیں حضور کی شان یہ ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے آقا وہ جو تجھی پہ آیا نہیں، وہ کمال حسن حضور. اور پھر اس نے کہا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو کتاب لکھی منیت اللبیب ان التشریع بید الحبیب، اور قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت کیا کہ اللہ نے غیب کے خزانے میرے نبی کے ہاتھ میں دے دیے ہیں، اور کہا تم کہتے ہو کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے. اور ذوق بھی ساتھ آپ کا جو نا وہ ساتھ لے کے چلیں ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں. امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے وہ چاک، اے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، ارد نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. ایک ایک بات پہ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے ان کو جواب دیا، حضور کی عظمت شانیں بھی بیان کی ہیں اور بد عقیدہ بد مذہبوں کو رد بھی کیا ہے. آپ نے رد بھی کیا ہے. تو ایمان کے حقیقی اور واقعی ہونے کو، حضور کی تعظیم اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو تمام جہانوں پہ تقدیم دینا یہ ضروری ہے. اور جب دل میں نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت ہوگی تو پھر حضور کے صحابہ علیہ مردوان کا ادب بھی ہوگا، حضور کی اہل بیت کا احترام بھی ہوگا، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کا ادب احترام بھی ہوگا. جیسے حضور کی ذات کے ساتھ محبت ہوگی، حضور کی صفات کے ساتھ محبت بھی ہوگی. میرے نبی کی صورت سے محبت بھی ہوگی، میرے آقا کی سیرت سے محبت بھی ہوگی، میرے کریم آقا علیہ السلام کی سنت سے محبت بھی ہوگی. اور دنیا میں جو حضور کی سنت سے محبت کرتا ہے، میرے آقا کا اعلان ہے جس نے دنیا میں میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. جنت میں حضور کے جنت میں حضور کے
صاحب، اور یہ بہت بڑی نعمت. ایک حدیث سنا کے بعد مکمل کر دیتا ہوں. حضور کی رفاقت جنت میں مل جانا بہت بڑی نعمت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دل میں اشتیاق اور چاہت، بہت سارے تفصیلی واقعات موجود ہے. اتنی چاہت تھی کہ وہ دنیا کے اندر ہر چیز سے بڑھ کر اس چیز کو پسند کرتے تھے کہ کاش جنت میں پیارے آقا کی رفاقت نصیب ہو جائے. مشہور حدیث آپ نے سنی، صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد میں، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے. حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو وضو کروایا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا درہ رحمت جوش میں آیا، فرمایا سلنی. سنن ابی داؤد میں الفاظ ہیں سلنی، اے ربیعہ مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو. کیا فرمایا؟ سلنی، سالنی، مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو. اور صحابی کے قربان جائیں، ان کا ایمان اور عقیدہ تھا کہ اللہ کے محبوب کو اللہ نے مالک و مختار بنایا ہے. حضور سے جو مانگیں گے میرے مصطفیٰ جولیاں بھر بھر کے عطا فرما دیں گے. دنیا کی کسی مادی چیز کا سوال نہیں کیا. عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ مجھے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دیں. فرمایا ابا غیر ذالک. اور حضور کے جو کلمات ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے وہ ہے سلنی. کیا ہے؟ کوئی قید نہیں، کوئی تخصیص نہیں. اس حدیث پر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الشعۃ اللمعات مشکات المصابیح کی شرح میں لکھتے ہیں از اطلاق سوال کے سل بخواہ و تخصیص نہ کر بمطلوب خاص معلوم میشواد کے کار ہما بدست سے ہمت و قیامت او صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چے خواہد ہر کرا خواہد باذن پروردگار خود بدہد فإن من جودک الدنیا و ضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم. گر خرید دنیا عقبہ آرزو داری بدرگاہش بیا ہر چے می خواہی تمنا کن. فرماتے میرے آقا نے مطلقاً یہ کہا کہ سل ربیہ، ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو. اور حضور نے تخصیص نہیں کی کہ یہ مانگنا یہ نہ مانگنا، میں یہ دے سکتا ہوں یہ نہیں دے سکتا، اتنا میرے اختیار میں ہے اتنا میرے اختیار میں نہیں. معلوم میشود، پتہ یہ چلتا ہے کار ہما بدست سے ہمت و کرامت او صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے کائنات کے خزانے اپنے حبیب کے ہاتھ میں دے دیے. جسے چاہیں جتنا چاہیں حضور جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما دیں. اور 400 سال پہلے گزر گئے ہمارے امام، ہمارے بزرگ شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لوگو اے مسلمانوں گر خرید دنیا عقبہ آرزو داری. کہ بندہ مومن اے حضور کے غلام اگر دنیا اور آخرت کا بلا چاہتا ہے بدرگاہش پیا ہر چے می خواہی تمنا کن. آدر مصطفیٰ پہ آ جا، مانگنا تیرا کام ہے، تیری جولی کو بھر دینا رب کے حبیب کا کام. اور اسی کا ترجمہ اعلیٰ نے فرمایا مانگیں گے مانگے جائیں گے. ذرا بابا سے سبحان اللہ کہہ دیں. امام فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. لب واگ آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں چولیاں، کتنے مزے کی پیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی پیک تیرے پاک در کی ہے. شربت نہ دے تو کرے
بات لطف سے یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی. آگے سبحان اللہ. 3 شعر میں نے کتنا زور لگا کے پڑھے اور سبحان اللہ کی آواز آپ کی آہستہ آئی ہے. محبت سے کہتے ہیں بلند آواز سے سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت، حضور کی صفات سے محبت، اور اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق بنانا، یہ حضور کی محبت کے تقاضوں میں سے ہے. اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی اسی میں موت نصیب فرمائے.